ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ 2 لیکچرس میں ہم نے آئی فون کی 2 اپلیکیشنز بنائی ہیں. ایک سمپل کوشچن آنسر کی کوئز ایپ اور ایک ویئر ایم آئی کی ایپ جو لوکیشن اور میپ انفارمیشن یوز کر رہی تھی. آج ہم ٹچ بیسڈ ایپ بنانے جا رہے ہیں. سو ٹچ جو کہ آئی فون یا اسمارٹ فونس ان جنرل کا ایک بڑا کی فیچر ہے، ٹچ بیسڈ انٹرفیسز، اس کو دیکھیں گے کہ ہم آئی فون میں کیسے یوز کر سکتے ہیں. اور ٹچز میں ہم نے ایک ملٹی ٹچ کی کچھ ایگزامپلس کی تھیں وتھ WPF اینڈ C#. اور ان سم سینس ہم دیکھیں گے کہ وہ آئیڈیاز پریٹی مچ سملر ہیں آئی فون میں. اسی طرح ملٹیپل ٹچز سیپریٹلی ٹریک ہوتے ہیں اور اسی طرح ہمیں سیپریٹ ٹچز کی انفارمیشن آتی ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی ٹچ ایونٹ آئے گا اس کے ساتھ یو ول گیٹ اے سیٹ آف ٹچ ایونٹس جو کہ ہر فنگر کو سیپریٹلی ٹریک کر رہا ہوگا. جس طرح سے WPF میں آپ کے پاس ہر فنگر کا ایک انڈیکس ہوتا تھا 0 1 2 3 اور وہ سیپریٹلی ٹریک ہوتی تھیں، اسی طرح یہ ہارڈ ویئر ہی یا OS ہی آپ کے لیے سیپریٹلی ٹریک کرے گا اور آپ ان کو ڈفرینٹلی رسپونڈ کر سکتے ہیں. سو آپ کو ایک نئی لوکیشن آئی ہے تو آپ ڈائریکٹلی کو ریلیٹ کر سکتے ہیں یہ کس والی فنگر کی نئی لوکیشن ہے. اور اسی طرح جیسے آپ کو WPF میں ایکسپلیسٹلی ملٹی ٹچ انیبل کرنا ہوتا تھا، اسی طرح یہاں بھی آپ ایکسپلیسٹلی ملٹی ٹچ انیبل کریں گے. تو ہمارے پاس آئی فون کے کیس میں کچھ سیٹ آف ٹچ ایونٹس ہیں. وہ یہ ہیں، ہمارے پاس ایک ٹچز بگین ود ایونٹ کا سلیکٹر ہے جس میں ایک سیٹ آف ٹچز اور ایک UI ایونٹ کا آبجیکٹ آ رہا ہے. ٹچز مووڈ کا ایونٹ ہے، ٹچز اینڈیڈ، ٹچز کینسلڈ، اور یہ سارے ٹچز مووڈ ود ایونٹ، ٹچز اینڈیڈ ود ایونٹ، ٹچز کینسلڈ ود ایونٹ. اور اس میں آپ کو ایک سیٹ آف ٹچز آئیں گے اور اس کے ساتھ آپ کو ایک UI ایونٹ آئے گا جو آپ کو بتا رہا ہوگا یہ کون سا ایونٹ ہے. اس سیٹ میں ہر آبجیکٹ ایک UI ٹچ کا آبجیکٹ ہوگا. وہ ٹچ کا آبجیکٹ، ایک UI ٹچ کا آبجیکٹ ایک پرٹیکولر فنگر کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. سو اگر میں 3 فنگرز ٹچ کر کے سوائپ کرتا ہوں تو مجھے ہر موو میں 3 UI ٹچ کے آبجیکٹس ایک سیٹ میں آئیں گے اور وہ وہی آبجیکٹس ہوں گے اور ان کی لوکیشن اپڈیٹ ہو رہی ہوگی. تو اگر میں جب بگین ہوئے ٹچز بگین کا ایونٹ آیا، اگر میں نے اس وقت UI ٹچ یاد رکھ لیا تو اس کی ہر موو میں مجھے وہی UI ٹچ کا آبجیکٹ پاس ہوگا اور میں اس کی مدد سے کوریلیٹ کر سکتا ہوں. تو جیسے WPF میں انڈیسز تھے 0 1 2 3، یہاں پہ ہمارے پاس UI ٹچ کے آبجیکٹس ہیں جس سے میں کوریلیٹ کرتا ہوں کہ یہ کون سی والی ٹچ کی موومنٹ ہے. اگر میں تینوں فنگر سائملٹینیسلی ٹچ کروں تو مجھے ٹچز بگین میں سیٹ آئے گا جس میں وہ تینوں ہوں گی اور اس کے بعد ان کی اگر کوئی موومنٹ ہے تو وہ نیکسٹ ٹچز موو کے ایونٹس آئیں گے. لیکن اگر میں انہیں 1 بائی 1 پریس کروں، یعنی ایک ٹچ کی، پھر دوسری ٹچ کی، پھر تیسری ٹچ کی، تو اب مجھے ہر بار 3 ٹچز بگین کے ایونٹ آئیں گے اور ہر بار سیٹ کے اندر صرف ایک UI ٹچ ہوگا. پہلی بار ایک ہوگا، دوسری بار ڈفرینٹ ہوگا، تیسری بار ڈفرینٹ ہوگا. اور اس کے بعد جب موومنٹ ہوگی تو موومنٹ میں سیٹ میں تینوں ہوں گے بیکاز آپ تینوں اکٹھے موو کر رہے ہیں. تو یہ سیٹ جو ہمارے پاس ٹچز کا آ رہا ہے اس طرح سے آپریٹ کرتا ہے. ہم جو اپلیکیشن بنانے چاہ رہے ہیں اٹس اے سمپل ڈرائنگ اپلیکیشن. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ فون پکڑیں اور اس پہ ملٹیپل فنگر سے ڈرا کر لیں، ناٹ 1 بٹ بے شک 2 3 جتنے مرضی فنگر سے آپ لائن ڈرا کریں گے وہ جو آپ کا پاتھ آف ہوگا اس پہ وہ لائن ڈرا ہوتی جائے گی. اور جیسے ہی آپ اسے چھوڑیں گے وہ آپ کی لائنس بلیک ہو جائیں گی اور جو آپ کرنٹلی ڈرا کر رہے ہیں وہ لائنز آپ کی ریڈ کلر کی ہوں گی. سم تھنگ لائک دس کہ آپ کی اسکرین پہ کچھ ریڈ لائنس ہیں، کچھ بلیک لائنس ہیں، بیسیکلی اسٹریٹ لائنس ڈرا ہو رہی ہیں آپ کی فنگر سے، اور جیسے ہی آپ فنگر ریلیز کرتے ہیں وہ لائن بلیک ہو کے فائنل ہو جاتی ہے اور جو کرنٹلی آپ ڈرا کر رہے ہیں وہ کرنٹ لائن آپ کی ریڈ ہے. تو اس ایپلیکیشن کو بنانے کے لیے ہم یہ ٹچز کے ایونٹ یوز کریں گے اور بیسیکلی ہم ایک سیٹ آف لائنز ایکومولیٹ کرتے جائیں گے. اپنے ماڈل میں ہم یہ انفارمیشن کنٹین کرتے جائیں گے کہ کون کون سی لائنز ڈرا ہو گئی ہیں، کون کون سی لائنز کرنٹلی ڈرا ہو رہی ہیں، اور پھر جیسے ہی وہ لائنز کمپلیٹ ہوتی جائیں گی ہم انہیں اپنی پرماننٹ لسٹ میں ایڈ کرتے جائیں گے. تو اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم ایک لائن کا آبجیکٹ بناتے ہیں. ایک لائن کا آبجیکٹ جو ایک لائن کو ریپرزینٹ کرے. اس لائن کے آبجیکٹ میں ہم نے صرف ایک بگننگ اور اینڈنگ پوائنٹ رکھنا ہے. اور ہمارے پاس کور گرافکس میں آلریڈی ایک CG پوائنٹ کی کلاس ہے جو فاؤنڈیشن ہے، foundation.h ہم نے انکلوڈ کی،
اور اس کے بعد سی جی پوائنٹ بگن اور اینڈ دونوں بنا دیے, دو پراپرٹیز بنا دیں جس کے تھرو اسے سیٹ اور گیٹ کر سکیں گے, اور امپلیمنٹیشن میں ہم نے سنتھسائز کر دیا بگن اینڈ کو. ایٹ دس پوائنٹ ہماری لائن کا آبجیکٹ ایک لائن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اس میں اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹس ہیں. ان لائنس کو اسکرین پہ شو کرنے کے لیے ہمیں ایک ویو چاہیے, اور ویو اس کیس میں ہمیں ایک کسٹم ویو چاہیے. ابھی تک ہم کیا یوز کرتے آئے, ہم میپ ویو یوز کر لیا, یا ہم اپنے ویو پہ ڈفرینٹ اسمالر ویو, ٹیکسٹ, فیلڈ, بٹن یہ ایڈ کر دیے. ناؤ وی وانٹ اے ویو وچ وی کین ڈرا آور سیلف, جو ہم خود سے ڈرا کریں, ہم کوئی پری بلٹ ویو نہیں لینا چاہ رہے. تو اس کے لیے ہمیں ایک خود کلاس لکھنی ہوگی جو یو آئی ویو سے ڈیرائیو ہوگی, اور اس میں ایک اسپیسیفک فنکشن ہم امپلیمنٹ کریں گے جو اسکرین کو اپڈیٹ کرے گا. تو وہ کلاس ہم لکھتے ہیں, وہ ہم یہاں پہ ٹچ ڈرا ویو کی کلاس لکھ رہے ہیں, اور اسے ہم نے یو آئی ویو سے ڈیرائیو کیا ہے, اور اس کے لیے ہمیں یو آئی کٹ سلیش یو آئی کٹ انکلوڈ کرنی ہے یو آئی ویو کے لیے. سو ٹچ ڈرا ویو کے اندر ہم سب سے پہلے یہ ڈیٹا ڈکلیئر کرتے ہیں جو ہماری ویو کے اندر ہے, اور دیٹ از اے میوٹیبل ڈکشنری اینڈ اے میوٹیبل ارے. جو ہماری لائنس ان پروسیس ہیں انہیں ہم نے ایک ڈکشنری میں سیو کیا, اور جو لائنس کمپلیٹڈ ہیں ہم نے انہیں ارے میں سیو کیا. ویل ڈسکس ان اے مومنٹ کہ کرنٹ لائنس کو ہم نے ڈکشنری میں کیوں کیا ہے جبکہ کمپلیٹڈ کو ارے میں کیوں کیا ہے. اس کے بعد ہم نے ایک کلیئر آل کا میتھڈ دیا جس سے یہ ساری لائنس کلیئر ہو جائیں. ہم نے ایک انیشلائزیشن کا میتھڈ دیا. اس انیشلائزیشن انٹ وتھ کوڈر ہمارا انووک ہوگا اگر ہم انٹرفیس بلڈر یوز کریں اور اس میں ہم سیٹ کر دیں کہ ہمارا ایک اسٹینڈرڈ یو آئی ویو نہیں ہے بلکہ ٹچ ڈرا ویو ہے. تو بیسیکلی یہ چینج زپ فائل میں ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم یہ انٹ وتھ کوڈر امپلیمنٹ کیا, سپر انووک کیا جیسے ہم انٹ میتھڈس میں کرتے ہیں. اف سیلف ایٹ دس ٹائم وی وانٹ بوتھ دیز ارےز الوکیٹڈ. سو لائنس ان پروسیس کے لیے ہم نے ایک ڈکشنری الاک انٹ کی, اور اس کے بعد کمپلیٹڈ لائنس کے لیے ہم نے ایک ارے کو الاک انٹ کیا. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ملٹی ٹچ آپ کو ایکسپلسٹلی انیبل کرنا ہوگا, وہ ہم نے سیلف سیٹ ملٹی ٹچ انیبلڈ اور یس اس کے تھرو اسے انیبل کیا. ڈی لاک میں سمپل ہم نے ان دونوں کو ریلیز کر دیا, لائنس ان پروسیس اور کمپلیٹ لائنس کو سپر ڈی لاک کال کر لیا. اور کلیئر آل کے اندر ہم نے لائنس ان پروسیس سے ریموو آل آبجیکٹس اور کمپلیٹ لائنس سے ریموو آل آبجیکٹس کیا, اور پھر سیلف کو سیٹ نیڈس ڈسپلے کال کیا جس کے وجہ سے وہ ریڈرا ہوگا. سو یہ ہم نے بیسک گراؤنڈ ورک کیا ہے. انیشلائزر کنسٹرکٹر لکھا, ڈسٹرکٹر لکھا, ایک لائنس کلیئر کرنے کا فنکشن لکھا, کسٹم ویو بنایا, اسے انٹرفیس بلڈر میں سیٹ کیا. اب کسٹم ویو کی جو ڈرائنگ ہونی ہے وہ ایک ڈرا ریکٹ فنکشن میں ہونی ہے. سو ڈرا ریکٹ کا ہم ایک میتھڈ لکھیں گے اور اس میتھڈ کے اندر ہم ایکچوئل ڈرائنگ کریں گے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ جب کلیئر آل میں سے ہم نے ڈرائنگ کرنی تھی وی ڈیڈنٹ کال دا ڈرا ریکٹ میتھڈ. یہ ان جنرل ہر پلیٹ فارم پہ آپ کو ملے گا, یو نیور کال ڈرائنگ ایکسپلسٹلی فرام اینی ایونٹ. یعنی ایک ایونٹ ہم ہینڈل کر رہے ہیں ہم وہاں سے ڈرا نہیں کریں گے, اس کے بجائے ہم مارک کر دیں گے کہ ڈرائنگ کی ضرورت ہے. سو وی سیڈ کہ ہم نے مارک کر دیا سیٹ نیڈس ڈسپلے نیڈس ریڈرا. اب سسٹم نے دیکھنا ہے کہ اگر کچھ ایونٹس انووک ہو رہے ہیں کی بورڈ سے, ماؤس سے, اور انہوں نے ریڈرا سیٹ کیا ہے تو اٹ ہیز ٹو پش اے ریڈرا ایونٹ. سو ریڈرا ایونٹ بھی ایونٹ کیو میں آ رہا ہے جہاں پہ سارے ٹچ ایونٹس بھی آ رہے ہیں, ماؤس ایونٹس بھی ہیں, کی بورڈ ایونٹس بھی ہیں. آئی فون کے کیس میں ماؤس ایونٹس تو نہیں ہیں بٹ کی بورڈ, آپ کے لوکیشن ایونٹ, ڈفرینٹ جو بھی ایونٹس آپ کے آ رہے ہیں وہ ایک کیو میں آ رہے ہیں, اور وہیں پہ آپ کا ریڈرا ایونٹ بھی آ گیا. جب وہ ایونٹ پروسیس ہوگا تو ڈرا ریکٹ کال ہوگا. اس کا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ لیٹ سے اپلیکیشن سے سوئچ کرتے ہیں اور دوسری اپلیکیشن میں چلے جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں, اب اس ٹائم پہ آپ نے دوبارہ اسکرین ریفریش کرنی ہے. سو ڈرا ریکٹ از کالڈ. اگر آپ نے کوئی ڈرائنگ کی بورڈ کے رسپانس میں ڈائریکٹلی کر دی تھی تو وہ تو ڈسپلے نہیں ہوگی, تو وہ اپلیکیشن کی لاجک بنانا زیادہ کمپلیکیٹ ہو جائے گا. اس لیے یہ ریکوائر کرتی ہیں ساری ونڈوئنگ اپلیکیشنس کہ ساری ڈرائنگ ایک میتھڈ میں ہو جسے ونڈوئنگ اپلیکیشن جیسے آئی او ایس ہے یا ونڈوز ہے یا کوئی بھی پلیٹ فارم ہے, وہ جب بھی اس اپلیکیشن کو ڈسپلے کرنا چاہے اٹ وڈ جسٹ کال دیٹ فنکشن, جو اس کیس میں ڈرا ریکٹ ہے, یا ونڈوز کے کیس میں WM پینٹ کا میسج ہوتا ہے, تو اٹ وڈ دا اپلیکیشن ول ری ڈرا اٹ سیلف.
سیکنڈ چیز ہم نے یہ دیکھی کہ ہم نے کمپلیٹڈ لائنس ایک ارے میں رکھی ہیں جبکہ لائنس ان پروگرس ایک ڈکشنری میں رکھی ہیں. تو ارے کی بات تو سمجھ میں آتی ہے, لائنس ہیں اسٹارٹنگ اینڈنگ پوائنٹ سے ہم نے ارے میں رکھ لیا. جو ان پروگرس ہیں انہیں ہم نے ڈکشنری میں کیوں رکھا ہے؟ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ ہر لائن کو ہم نے ایسوسیٹ کرنا ہے اس کے یو آئی ٹچ آبجیکٹ سے. جب ہمیں یو آئی ٹچ ایونٹ آیا, ایک سیٹ آیا کہ یہ والی فنگرز موو ہوئی ہیں, وی نیڈ ٹو نو کہ ان کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا. ان کے ساتھ اسٹارٹنگ پوائنٹ تو نہیں آ رہا, اور وہ ہم ڈکشنری میں سے لک اپ کریں گے کہ یہ فنگر کون سی والی لائن کے کورسپونڈنگ ہے, اور وہاں سے ہمیں پتہ چلے گا یہ اس لائن کا نیا اینڈنگ پوزیشن ہے. تو اگر آپ 3 پوائنٹس پہ ٹچ کریں اور پھر اس جگہ پہ موو کریں تو یہاں پہ جو موو ایونٹ آئے گا اسے پتہ ہے یہ والی ٹچ یہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی, یہ سیکنڈ ٹچ یہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی, اور یہ تھرڈ ٹچ یہاں سے اسٹارٹ ہوئی تھی. تو یہ جو میپنگ میں بول رہا ہوں کون سی ٹچ ورسز کون سی لائن, یہ ڈکشنری میں اسٹورڈ ہے. تو آپ دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ ڈرا ریکٹ کو ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے. سو ڈرا ریکٹ کو ایک ریکٹینگل پاس ہوا ہے سی جی ریکٹ, اور اس کے اندر اس نے اس ریکٹینگل کو اپڈیٹ کرنا ہے. ہم نے یہ سی جی فار کور گرافکس, اور ہم نے اس میں کنٹیکسٹ ریفرنس کریٹ کیا, یو آئی گرافکس گیٹ کرنٹ کانٹیکسٹ. اس کانٹیکسٹ پہ ہم ساری ڈرائنگ کریں گے. سیٹ لائن ویٹ 10 پکسلس ہم نے سیٹ کی تاکہ ہمیں تھک لائنس نظر آئیں. لائن کی اینڈنگ اور سٹارٹنگ کو ہم نے راؤنڈ کیا, جیسے آپ کے فنگر سے ہی ڈرا ہوئی ہے اس طرح کا افیکٹ دینے کے لیے. نیکسٹ وی ڈرا کمپلیٹ لائنس ان بلیک. ٹھیک ہے, بلیک لائنس نیچے ہوں گی, ریڈ اس کے اوپر ہوں گی تاکہ وہ لیٹر ڈرا ہوں جو کرنٹلی ڈرا ہو رہی ہیں. یو آئی کلر بلیک کلر, یو آئی کلر سے ہم نے بلیک کلر لیا, اسے سیٹ کیا, اب کرنٹ کلر اب بلیک ہو گیا اس کے بعد جو ڈرائنگ ہوگی. اس کے بعد فار لائن پوائنٹر ان کمپلیٹ لائنس, ہم ساری کمپلیٹ لائنس کو 1 بائی 1 دیکھ رہے ہیں. سی جی کانٹیکسٹ موو ٹو پوائنٹ, اور اس کے لیے کس پوائنٹ پہ جانا ہے, لائن بگن ڈاٹ ایکس لائن بگن ڈاٹ وائی. سو یہ بگن چونکہ پراپرٹی ہے, ایک آبجیکٹ میتھڈ ہے, اس لیے اسے ہم نے اسکوائر بریکٹ سنٹیکس سے کیا ہے. اور جو سی ڈی پوائنٹ اٹ سیلف ہے وہ ایک سی کا اسٹرکچر ہے, اور سی کے اسٹرکچر کو آپ ڈاٹ ایکس ڈاٹ وائی کر کے ایکسیس کرتے ہیں. تو یہ سی کے آبجیکٹو سی از ریئلی اے سپر سیٹ آف سی, سی کے اسٹرکچرز اسی طرح سے ورک کر رہے ہیں. سی جی کانٹیکسٹ ایڈ لائن ٹو پوائنٹ, ہم نے اینڈنگ پوائنٹ دیا, اسی طرح لائن اینڈ ڈاٹ ایکس لائن اینڈ ڈاٹ وائی, یہ ہمیں اینڈنگ پوائنٹ دے دیا. اور سی جی کانٹیکٹ اسٹروک پاتھ, یہ ایکچولی اسٹروک کرے گا اسٹارٹنگ سے اینڈنگ پوائنٹ تک, گیون ویڈتھ اور گیون کیپ کے ساتھ ایک لائن ڈرا ہو جائے گی. دین وی سیٹ دا کرنٹ کلر ٹو ریڈ. اب ہم ان پروگرس لائنس شو کرنے لگیں. اس میں ہم نے فار ایچ ویلیو ان لائنس ان پروگرس, لائنس از اکول ٹو لائنس ان پروگرس آبجیکٹ فار کی وی. تو اب ہم نے جتنی اس میں ویلیوز ہیں اس میں سے ساری لائنس نکال رہے ہیں. اس میں یو آئی ٹچ ورسز لائن پڑی تھی, کی ویلیو پیئرس تھے, ہم نے ساری ویلیوز لیں. اس کے بعد سی جی کانٹیکسٹ موو ٹو پوائنٹ اور ایڈ لائن ٹو پوائنٹ اور اسٹروک پاتھ سیم میتھڈ سے ریڈ لائنس ڈرا کر دیں. نیکسٹ ہم نے ٹچز بگین اور ٹچز مووڈ کے ایونٹس لکھنے ہیں, اور ان ایونٹس میں ہم نے ایک نئی ڈکشنری میں انٹری یا پرانی انٹری کو ایکسٹینڈ کرنا ہے. سو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ٹچز بگین. اسے ایک سیٹ آف ٹچز آ رہے ہیں جو کہ این ایس سیٹ آف یو آئی ٹچ آبجیکٹس ہیں, اور ایک ایونٹ آبجیکٹ آ رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے فار یو آئی ٹچ ٹی پوائنٹر ان ٹچز کیا, یہ ایک لوپ کرے گا جو سارے نئے ٹچ آبجیکٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں. سو اگر آپ ایک بار ایک ٹچ کر کے فنگر اپ کرتے ہیں اور دوبارہ ڈاؤن کرتے ہیں, اٹس اے نیو یو آئی ٹچ آبجیکٹ. اف ٹی ٹیپ کاؤنٹ, یہ اس ٹچ سے ٹیپ کاؤنٹ پوچھ رہا ہے کہ یہ ڈبل ٹیپ تو نہیں ہوا کہیں. اف اٹس گریٹر دین 1 وی کال سیلف کلیئر آل. سو ہم یہ فنکشنلٹی امپلیمنٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کسی بھی فنگر سے ڈبل ٹیپ کر دیں گے تو ساری لائنس کلیئر ہو جائیں گی. اس کے بعد ہم نے ویلیو ود پوائنٹر, جو کی کے لیے ہم یو آئی ٹچ آبجیکٹ نکالنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے تھرو ہم نے وہ کی ویلیو لے لی, این ایس ویلیو ویلیو ود پوائنٹر, کریٹ اے لائن فار دا ویلیو. سو یہ این ایس ویلیو میں ہم پیک اس لیے کر رہے ہیں کہ جو یو آئی ٹچ ہے اس کو ایک این ایس آبجیکٹ کے اندر ریپ کر دیں. پھر ہم ایک لائن کریٹ کر رہے ہیں, سی جی پوائنٹ ٹی لوکیشن ان ویو سیلف. ہم نے اس یو آئی ٹچ سے پوچھا کہ اس کی لوکیشن ان ویو کیا ہے, اور ویو پاس کیا سیلف, کیونکہ ہم اس وقت ایک ویو میں ہیں تو ہمیں اس ویو کے ریلیٹو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ مل جائے گا. دین وی سے نیو لائن لائن لاک انیکٹ, یہ ہماری اپنی جو لائن کی کلاس ہے وہ الوکیٹ ہو گئی. نیو لائٹ کی سیٹ بگننگ سیٹ اینڈنگ دونوں ہم نے
اس لوکیشن پہ کر دیں. لوکیشن ہمارے پاس کہاں سے آئی؟ اس ویو کے اندر اس ٹچ کے ریلیٹیو کوآرڈینیٹس. دین وی پٹ دا پیئر ان ڈکشنری. لائنس ان پروسیس سیٹ آبجیکٹ کیا ہے؟ لائن ہے. فار کی کیا ہے؟ وہ این ایس ویلیو ہے جس کے اندر یو آئی ٹچ پوائنٹر پڑا ہے. اس کے بعد جو ٹچز مووڈ ہے، مووڈ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگین سارے یو آئی ٹچز پہ جا رہے ہیں، کی لے رہے ہیں، اس کے اگینسٹ ایک این ایس ویلیو آبجیکٹ بنا رہے ہیں تاکہ ہمیں این ایس آبجیکٹ بیسڈ چیز مل جائے. فائنڈ دا لائن فار دس ٹچ. کیسے کریں؟ لائنس ان پروسیس آبجیکٹ فار کی، اور اسے کی پاس کی کہ یہ یو آئی ٹچ ہے، اس کی کورسپونڈنگ ہمیں لائن چاہیے. ٹھیک ہے، اور ہمیں فار شیور ہے کہ وہ ایگزسٹ کرتا ہوگا ڈکشنری میں، کیونکہ ٹچز بگین ایک بار آ چکا ہے اور ابھی ٹچز اینڈ نہیں آیا. اور کسی یو آئی ٹچ کا اگر ٹچز مووڈ آ رہا ہے تو فار شیور اس کا ٹچز بگین پہلے آیا ہوگا. تو بگین میں ہم نے اس یو آئی ٹچ کو ڈکشنری میں ڈالا اور مووڈ میں لک اپ کیا. لک اپ پہ ہمیں لائن مل گئی. دین وی اپڈیٹ دا لائن. لائن سے کیسے لائن سے کو اپڈیٹ کیا؟ ہم نے اس کے ویو میں ریلیٹیو کوآرڈینیٹس پوچھے اور اس سے ہمیں ایک سی جی پوائنٹ مل گیا، اور پھر ہم نے لائن میں اسے اینڈ سیٹ کر دیا، لائن کا نیا اینڈ سیٹ کر دیا. تو لائن کا بگننگ پوائنٹ وہی رہا جہاں پہ ٹچز بگین ہوا تھا، اور پھر جیسے جیسے ٹچ موو ہوا ساتھ ساتھ ہم اس کی اینڈنگ اپڈیٹ کرتے رہے. اور اب اینڈ اپڈیٹ کرنے کے ساتھ ہم نے سیلف سیٹ نیڈس ڈسپلے، جس کی ابھی ہم نے ڈسکشن کی ہے، یہ انووک کیا، جس کی وجہ سے تھوڑی دیر میں ڈائریکٹ کال ہوگا اور ساتھ ہی وہ اسکرین اپڈیٹ ہو جائے گی. تھرڈ پارٹ ہے کہ جب ٹچ اینڈ ہو یا ٹچ کینسل ہو تو ہم نے ٹچز اینڈیڈ اور ٹچز کینسلڈ ود ایونٹ دونوں کو ایک فنکشن اس کے انووک کر لیا. سملر ہک کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے ان دونوں میں اینڈ ٹچز کال کر رہے ہیں، یعنی ٹچز اینڈیڈ اور ٹچز کینسلڈ دونوں سے ہم سیلف اینڈ ٹچز اور اسے ٹچز پاس کر رہے ہیں. یہ اینڈ ٹچز ہم کیسے امپلیمنٹ کریں گے جو کینسلڈ اور اینڈیڈ دونوں کیس میں انووک ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے ریموو کرنے اینڈنگ ٹچز فرام ڈکشنری. ہم آئٹریٹ کریں گے سارے ٹچز پہ، یو آئی ٹچ ٹی پوائنٹر ان ٹچز، این ایس ویلیو کی از اکول ٹو، بالکل وہی طریقہ ہم نے ایک این ایس ویلیو میں ویلیو ود پوائنٹر بنا لیا. اس کے بعد لائنز ان پروسیس میں ہم نے آبجیکٹ فار کی مانگا کہ اس کی کے کورسپونڈنگ آبجیکٹ کون سا ہے، تو ہمیں کورسپونڈنگ لائن مل گئی. اگین ہم شیور ہیں کہ ہمیں کوئی لائن ملے گی کیونکہ ابھی تک اس ٹچز کا یہ پہلی بار اینڈ کال ہوا ہے. سو اس کے بعد ہم نے چیک کیا ایف لائن، اور ہم نے کمپلیٹ لائنز میں ایڈ آبجیکٹ کر دیا اس لائن کو. سو یہ جو لائن اس ڈکشنری میں ٹچ کے کورسپونڈنگ پڑی ہے، اس لائن کو اس پوائنٹ پہ ہم نے ان پروگرس سے نکال کے کمپلیٹڈ میں ڈالا اور ان پروسیس میں سے اسے ریموو کر دیا، ریموو آبجیکٹ فار کی، اور اسے کی پاس کر دیا. اگین ہم نے سیلف سیٹ نیڈس ڈسپلے کال کیا. اس بار کیا ہوگا؟ یہ لائن ریڈ کے بجائے بلیک میں ڈرا ہوگی بیکاز یہ ڈکشنری سے نکل کے اس ارے میں چلی گئی ہے. ہماری اپلیکیشن کا اسٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے. ہمارا جو ویو ہے ٹچ ڈرا ویو، اس کے پاس کمپلیٹڈ لائنس ہیں، کمپلیٹ لائنس ہیں جو کہ ایک این ایس میوٹیبل ارے ہے. وہ کمپلیٹ لائنس ایک ارے آف لائن آبجیکٹس ہے. ہر لائن آبجیکٹ کے اندر ایک سی جی پوائنٹ بگن اور ایک سی جی پوائنٹ اینڈ پڑا ہے. پھر اس کے پاس ایک لائنز ان پروسیس ہے جو ایک ڈکشنری ہے. ڈکشنری کی آبجیکٹ پیئرز ہوتے ہیں، اس میں کیز این ایس ویلیو ٹائپ کی ہیں جس کے اندر ایکچوئل یو آئی ٹچ پوائنٹر پڑا ہے. آبجیکٹس اس میں لائن ٹائپ کی ہیں جس میں اگین بگن اور اینڈ پڑا ہے. تو یہ اپلیکیشن آپ کی اب کمپلیٹلی ایک ملٹی ٹچ ڈرائنگ اپلیکیشن بن گئی ہے. آپ جیسے جیسے فنگرز اس پہ موو کرتے ہیں ریڈ لائنس ڈرا ہوں گی، جیسے آپ لفٹ کرتے ہیں وہ بلیک ہو کے پرماننٹ ہو جائیں گی انلیس یو ڈبل ٹیپ اور اس پہ لائنس کلیئر ہو جائیں گی. تھوڑا سا اس کی لاجک کو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہم نے یہ سارا کوڈ دیکھا ہے، ہم نے کیا یہ کہ ہم نے ہمارا جو ماڈل ہے، ہمارا ماڈل اس کیس میں کمپلیٹڈ لائنس اور ان پروگرس لائنس ہیں. کمپلیٹڈ لائنس از اے سیٹ آف لائنس، سیٹ از این ارے آف لائنس جس میں بس ایک لسٹ ہے لائنس کی، ہر لائن اسٹارٹنگ اینڈنگ پوائنٹ ہے. اور ان پروگرس لائنس ایک ڈکشنری ہے فرام یو آئی ٹچ پوائنٹنگ، جس میں کیز آپ کے یو آئی ٹچ آبجیکٹس ہیں، یو آئی ٹچ پوائنٹرس ہیں، اور وہاں سے آپ کی کورسپونڈنگ آبجیکٹ کیا ہے؟ وہ آپ کی ایک لائن ہے. ونس آپ کا ٹچ فنش ہوگا یہ لائن ڈکشنری میں سے موو کر کے ارے میں آ جائے گی. سو اب ہوگا کیا؟ جب آپ کا ٹچ ایونٹ آئے گا تو ٹچ ایونٹ پہ سب سے پہلے آپ بگن آئے گا، پھر موو آئے گا، پھر ایدر اینڈ اور کینسل آئے گا.
اینڈ اور کینسل کو ہم نے کامن امپلیمنٹ کیا تو ہمارے لیے 3 پارٹس ہیں، بگن، موو، اینڈ۔ بگن میں آپ کو ہمیشہ ایک نیا یو آئی ٹچ پوائنٹر پاس ہوگا، کبھی ری یوز نہیں ہوگا، یعنی سیم آبجیکٹ آپ کو ہر بار آئے گی۔ بگن میں اگر آپ کو ایک یو آئی ٹچ پوائنٹر آ رہا ہے، آپ نے اس کے کورسپونڈنگ ایک لائن آبجیکٹ بنایا جس کا اسٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ سیم ہے، اور یہ پیئر ڈکشنری میں ڈال دیا، ٹھیک ہے؟ تو بگن پہ آپ نے ایک پیئر بنا کے ڈکشنری میں ڈالا، جو کیا تھا، آپ کی کی اس میں یو آئی ٹچ پوائنٹر تھا اور آپ کا آبجیکٹ اس میں ایک لائن تھی۔ لائن کی لوکیشن اسٹارٹنگ اینڈنگ سیم تھی، کیا تھی؟ آپ کا جو ویو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے اس میں آپ نے پوچھا یہ اس کے ٹچ کے ریلیٹیو کوآرڈینیٹس کیا ہیں۔ یوزر نے اسکرین پہ ٹچ کیا ہے، میرے ویو کے ٹاپ لیفٹ سے یہ کیا کوآرڈینیٹس بنتے ہیں؟ آپ کو وہ کوآرڈینیٹس ملے، آپ نے اس کوآرڈینیٹ کا اسٹارٹنگ اینڈنگ لائن کا آبجیکٹ بنا کے اسٹور کر لیا۔ اب آپ کو موو کا میسج آئے گا، اگر یوزر ٹیپ کر کے لفٹ کر لیتا ہے تو سیدھا اینڈ کا آ جائے گا، اگر یوزر سوائپ کرتا ہے، موو کرتا ہے، تو آپ کو مووڈ کا ایونٹ آئے گا، اور مووڈ کے ایونٹ میں آپ کو ہمیشہ یو آئی ٹچ پوائنٹر ری یوز ہوگا، یعنی آپ کو جو یو آئی ٹچ پوائنٹر پاس ہوگا سیٹ آف یو آئی ٹچ پوائنٹرز میں، وہ آپ کو کبھی نہ کبھی پہلے بگن میں آیا ہوگا۔ تو آپ اس یو آئی ٹچ پوائنٹر کی مدد سے ڈکشنری میں لک اپ کر لیں گے اس پوائنٹر کی کورسپونڈنگ لائن میں اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ نہیں چھیڑیں گے، جو بگن میں سیٹ ہو گیا وہ سیٹ ہو گیا، اور اینڈنگ پوائنٹ کو اپڈیٹ کر دیں گے۔ اگین اسی طرح ویو میں آپ ریلیٹیو پوزیشن لے کے اور وہ اپڈیٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد تھرڈ آپ کے پاس موو آتے رہیں گے، ایونچولی آپ کے پاس اینڈ آئے گا، اور جب آپ کے پاس اینڈ آئے گا اس میں آپ اگین شیور ہیں کہ سیٹ میں سارے یو آئی ٹچ پوائنٹرز پہلے آپ کو بگن میں آ چکے ہیں، موو میں بھی آیا ہو بٹ بگن میں ضرور آ چکے ہیں، وچ مینس آپ کی ڈکشنری میں موجود ہیں۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جب اینڈ کا ایونٹ آ رہا ہے، اینڈیڈ یا کینسلڈ کا، تو اس کے بعد وہ یو آئی ٹچ پوائنٹر دوبارہ نہیں آنا، یعنی وہ لفٹ ہو رہا ہے، یوزر نے وہ ٹچ چھوڑ دیا ہے، تو وہ یو آئی ٹچ پوائنٹر کبھی ریپیٹ نہیں ہوگا، نئے ٹچ پہ نیا یو آئی ٹچ پوائنٹر آئے گا، which means it's a good time to remove it from dictionary۔ تو ڈکشنری میں سے جا کے ہم نے اس یو آئی ٹچ پوائنٹر کو ریموو کر دینا ہے، اور اس کے کورسپونڈنگ جو لائن ہے وہ اب ان پروگرس نہیں رہی، وہ کمپلیٹڈ ہو گئی ہے، تو ہم نے اسے لائن کے آبجیکٹ کو ڈکشنری میں سے نکالا اور ارے میں ڈال دیا، اور یہ موو اور اینڈیڈ میں ساتھ ہم نے نیڈس ری ڈرا کا کو سیٹ کر دیا، وچ وڈ مین تھوڑی دیر میں ڈرا ریکٹ کال ہوگا، اور ڈرا ریکٹ بیسڈ آن ارے اینڈ ڈکشنری اسکرین اپڈیٹ کر دے گا۔ اٹس کوائٹ سملر ٹو دا وے وی امپلیمنٹڈ ملٹی ٹچ ایگزامپل ان WPF، اس میں بھی اسی طرح سے آپ سیم ٹچ کو ٹریک کر سکتے تھے، سیم آئیڈیا ہے فنگرس کو سیپریٹلی ٹریک کرنا۔ تھوڑا سا اس ایگزامپل کو اور ایکسٹینڈ کریں گے اینڈ وی ول انٹروڈیوس کلرس ان دس ایگزامپل، بٹ خالی کلرس کو ایڈ کرنا اتنا انٹرسٹنگ نہیں ہوگا، سو وی آر ایکچولی گوئنگ ٹو learn something about blocks in Objective-C. Again, it's a new word, but it's some concept you have already seen. جو کہ JavaScript میں بھی تھا اور C# میں بھی تھا، which are anonymous methods یا C# میں lambda expressions۔ تو آپ کے پاس expressions ہیں جو آپ ڈائریکٹلی یوز کر سکتے ہیں، اور anonymous methods کو تھوڑا سا بھی ہم سینٹیکس دیکھیں گے۔ اس کا سینٹیکس تھوڑا سی کے پوائنٹرز سے، سی میں جو فنکشن پوائنٹرز ہوتے ہیں کہ آپ ایک پوائنٹر ڈکلیئر کر سکتے ہیں ٹو اے فنکشن، اس سے تھوڑا تھوڑا ملتا ہے، بٹ اٹس اسٹرائکنگلی ڈفرینٹ فرام اے نارمل سی فنکشن پوائنٹر، بیکاز جیسے انانیمس میتھڈ C# میں اپنے آؤٹر اسکوپ کے ویریبلس کیپچر کر لیتے ہیں، یعنی آپ ایک کوئی کوڈ لکھ رہے ہیں، اس میں بیچ میں آپ انانیمس میتھڈ لکھتے ہیں تو آپ اس اسکوپ سے باہر کے ویریبلس ایکسیس کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے کر کے بھی دیکھا ہوا ہے، اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ ویریبلس کاپی ہو کے اس اسکوپ میں اویلیبل ہو جاتے ہیں۔ آپ کوئی کال بیک لکھ رہے ہیں یا کنٹینیوشن لکھ رہے تھے آپ، تو کنٹینیوشنز میں آپ نے آؤٹر ویریبلس یوز کر لیے، جبکہ وہ آؤٹر اسکوپ اسٹیک کا وہ تو انرول ہو کے جا چکا ہوگا اس ٹائم تک، بٹ دا جو انانیمس میتھڈ دیٹ ریٹینڈ اے کاپی فار اٹس یوز۔ تو اسی طرح سے بلاکس ہمیں یہ ساری فیسلٹی دیتے ہیں ان Objective-C۔ تو ہم اسی ایگزامپل کو ایکسٹینڈ کریں گے، تھوڑے سے اس لائنس میں کلرز ایڈ کریں گے، اور وی ول یوز بلاکس فار دس پرپز۔
سو لیٹ سی کہ ہم ایونچوئل اپلیکیشن کیسی چاہتے ہیں. ایونچولی جو ہم اپلیکیشن بنائیں گے وہ ہمیں اس طرح کی آؤٹ پٹ دے گی, اور اس میں کلرز یوزر نہیں چوز کر رہا ہوگا بلکہ اورینٹیشن, لائن کی اورینٹیشن اور اس کی لینتھ کی بیس پہ ہم چوز کر رہے ہوں گے. سو یوزر سے چوز کرانا وڈ بی جسٹ ایڈنگ اے ٹول بار ایٹ دا باٹم, بٹ ہم ذرا انٹرسٹنگ کام کریں گے کہ یوزر جسٹ ڈرائنگ لائنس, اور ان لائنس کا کلر ڈیسائیڈ ہوتا ہے بیسڈ آن دیئر لینتھ اینڈ اورینٹیشن. اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں لائنس کو اپنا کلر یاد رکھنا ہوگا, بیکاز ہر لائن کا اپنا کلر ہوتا ہے. سو وی نیڈ اے کلر پراپرٹی, اے کلر فیلڈ ان لائنس. اس کو ایڈ کرنے کے لیے ہم ایک یو آئی کلر پوائنٹر ایڈ کر لیں گے ڈیٹا میں, اور ایک پراپرٹی ایڈ کر لیں گے ریٹین یو آئی کلر پوائنٹر کلر کی, اور امپلیمنٹیشن میں ہم اسے سنتھسائز کلر ایڈ کر لیں گے. اس کے بعد ہم ایک انٹ میتھڈ لکھیں گے. انٹ میتھڈ ہمیں ایڈیشنل جو کام کر رہا ہے دیٹ از سیٹ کلر یو آئی کلر بلیک کلر. سو بائی ڈیفالٹ اٹس سیٹنگ دا کلر ٹو بلیک. ڈی لاک میں ہم اس کلر کو ریلیز کر رہے ہیں. سو رائٹ ناؤ اونلی تھنگ وی ہیو ڈن از کہ لائن میں ہم کلر ایڈ کر دیں. نیکسٹ چیز جو ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ریکٹینگل جو ڈرا ریکٹ ہے اس کے اندر اس کلر کو ایکچولی یوز کریں. سو ہم نے جو یو آئی کلر بلیک کلر سیٹ کیا تھا وہ لائن ہم نے کمنٹ آؤٹ کر دی. جو لوپ سے باہر کیا تھا اس کے بجائے لوپ کے اندر, تاکہ ہر لائن کا اپنا کلر سیٹ کریں, ہم نے لائن کلر یعنی لائن سے پوچھا اس کا کلر کیا ہے اور اسے سیٹ کیا, اور اس کے بعد باقی کوڈ اسی طرح سے ہے. کرنٹ جو لائنس جو ڈرا ہو رہی ہیں وہ اسی طرح سے ہم نے ریڈ میں شو کی ہیں. ایز سون ایز دے آر کمپلیٹڈ تو وہ جو لائن کے اندر کلر اسٹور ہوا ہوا ہے اس پہ سیٹ ہو جائیں گی. تو رائٹ ناؤ ہم نے صرف فاؤنڈیشن ورک کی ہے کہ لائن اب اپنا کلر یاد رکھ سکتی ہے اور ڈرا ریکٹ میں وہ کلر یوز ہوتا ہے. اس پوائنٹ پہ ہم تھوڑا سا بلاکس کا سنٹیکس دیکھیں گے. ایونچولی ہم دیکھیں گے کہ بلاکس کا ہم یہاں پہ کیسے یوز کر رہیں گے. یہ کام بلاکس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, بٹ بلاکس ایک بہت پاورفل فیچر ہیں جس سے لینگویج میں کوڈ لکھنا بہت کمپیکٹ اور نیٹ ہو جاتا ہے. بہت سارے میتھڈز ایسے ہیں جو کال بیکس کی جگہ بلاکس بھی لے لیتے ہیں, اور آپ رائٹ اوے ون لائنر اگر آپ کو کوئی کال بیک لکھنا ہے وہیں پہ لکھ سکتے ہیں. تو کوڈ کو مینٹین کرنا, اس پہ کال بیک کو ساتھ ہی دیکھنا, یہ کال ہے اور کہ اس کی کال بیک ہے, اٹ بیکمز ایزیئر. سو بلاکس کا سنٹیکس اس طرح سے ہے. بلاکس میں آپ اس کی ریٹرن ٹائپ دیتے ہیں وچ از ان دس ایگزامپل یو آئی کلر پوائنٹر. پیرنتھیسس کے اندر آپ کیرٹ سمبل یوز کرتے ہیں, اینڈ دین پیرنتھیسس کے اندر یو ہیو آل دا آرگومنٹس. تو اٹس جو آرگومنٹس اور ریٹرن ٹائپ ہے اٹس پریٹی مچ لائک جیسے سی اور سی پلس پلس میں آپ یا سی شارپ میں آپ کے پاس آرگومنٹس اور ریٹرن ٹائپ ہوتے ہیں. اٹس ناٹ لائک دا سلیکٹر سینٹیکس جو اسکوائر بریکٹس میں ہوتا ہے, بلکہ ایک نارمل میتھڈ کی طرح ہے. اور اگر آپ یہ پیرنتھیسس کے اندر جو کیرٹ سائن ہے, اگر ہم سی کے فنکشن پوائنٹرس آپ نے کبھی دیکھے ہوں تو اس میں اس دا سیم ایکسیپٹ یہ کہ پیرنتھیسس کے اندر آپ اسٹیرک سائن یوز کرتے ہیں. سو اٹس پریٹی سملر ٹو ہاؤ یو ڈکلیئر فنکشن پوائنٹرس ان سی اور سی پلس پلس, بٹ اسٹار کی جگہ ہم نے یہاں پہ کیرٹ یوز کیا, سو وی آر ڈکلیئرنگ اے بلاک. اگر ہم نے ایک بلاک ویریبل ڈکلیئر کرنا ہے جس کے اندر ایک بلاک کو اسٹور کر سکیں, تو دین اس کا جو ویریبل نیم ہے وہ اس کیرٹ کے بعد آئے گا. اگین the syntax is the same as function pointers in C اور C++. ریٹرن ٹائپ آئی یو آئی کلر پوائنٹر, پیرنتھیسس کے اندر کیرٹ فالوڈ بائی دا نیم آف دا ویریبل جو کہ یہاں پہ کلر اسکیم ہے, اور اس کے بعد پیرنتھیسس کے اندر آرگومنٹس, اس کے بعد ایکول سائن. اور اب ہم نے وہ جو بلاک ہے, بلاک کی باڈی, یہ جو انونیمس میتھڈ ہے اس کی باڈی دینی ہے. اس کی باڈی دینے کے لیے ہم اس کے جو آرگومنٹس ہیں وہ ریپیٹ کریں گے کیرٹ سائن کے بعد, اور وہاں پہ ہم اس کی باڈی دیں گے. اب ہم ایک میتھڈ لکھیں گے جو ہر لائن کا کلر سیٹ کرے گا. اور وہ کلر کیسے سیٹ کرے گا؟ وہ کلر ایک بلاک کو یوز کرتے ہوئے سیٹ کرے گا. سو یہ ہم ٹرانسفارم لائن کلرز ود بلاک کا میتھڈ لکھ رہے ہیں جس میں ہم صرف ایک بلاک پاس کر رہے ہیں. سو ناؤ سی دا ٹائپ آف دا بلاک. آپ کو یاد ہوگا سلیکٹر میں جو ٹائپ ہے وہ پیرنتھیسس کے اندر دیتے ہیں. تو پیرنتھیسس کے اندر جو کلر فار لائن آرگومنٹ ہے اس کی ٹائپ کیا ہے؟ ایک بلاک. کیسے پتہ چلا؟ پیرنتھیسس کے اندر کیرٹ سائن دیکھ کے. اس کے آرگومنٹس کیا ہیں؟ اس سے نیکسٹ پیرنتھیسس کے اندر لائن پوائنٹر لکھا ہے, اور اس کی ریٹرن ٹائپ کیا ہے؟ یو آئی کلر پوائنٹر. اور یہ ساری چیز ایک پیرنتھیسس کے اندر, یہ ساری چیز ٹائپ آف کلر فار لائن آرگومنٹ ہے. سو یہ ٹرانسفارم لائن کلرز ود بلاک, یہ بلاک اسے پاس ہوگا, اور اس فنکشن نے فار لائن ان کمپلیٹیڈ لائن, ساری کمپلیٹیڈ لائنس پہ جانا ہے,
اور یو آئی کلر پوائنٹر سی از اکول ٹو کلر فار لائن. سو کلر فار لائن اور اسے ایل پاس کی, لائن پاس کی. سو دس از ہاؤ یو کال اے بلاک. تو بلاک کو کال کرنا ویسے ہی ہے جیسے یو کال اینی ادر فنکشن ان سی اور سی پلس پلس. آبجیکٹیو سی کے سلیکٹر اسٹائل سے نہیں, نارمل اولڈ اسٹائل فنکشن سے ہم کال کریں تو دیٹس دا بلاک اسٹائل. اس کے بعد ہم یہ کلر پوچھیں گے, اس لائن کا کلر کیا ہونا چاہیے. اس بلاک نے ہمیں بتایا کہ اس لائن کا یہ کلر ہو, اور ہم نے ایل پہ سیٹ کلر سیٹر کال کیا اور اسے سی پاس کر دیا. ساری لائنس کا کلر سیٹ کرنے کے بعد ہم نے سیلف سیٹ نیڈس ڈسپلے کو کر دیا, تو اس کے بعد یہ کلر سیٹ ہو جائے گا. تو جب بھی یہ ٹرانسفارم لائن کلرز ود بلاک کا فنکشن انووک ہوگا, ساری لائنس کا کلر ریکیلکولیٹ ہوگا اور اسکرین پہ کلرڈ لائنس آ جائیں گی. ویل سی کہ یہ فنکشن ہم کہاں سے انووک کرتے ہیں. سو نیکسٹ وی ہیو اے فنکشن کلرائز, اور کلرائز کا فنکشن ایک بلاک کریٹ کرے گا اور پھر ٹرانسفارم لائن کلرز ود بلاک کو وہ بلاک پاس کرے گا. سو بلاک ڈکلیئر کرنے کے لیے ہم ایک بلاک ویریبل ڈکلیئر کرتے ہیں. ریمبر دا بلاک ویریبل ڈکلیئرنگ سینٹیکس. کیرٹ کے فوراً بعد بلاک ویریبل نیم ہے کلر اسکیم, پیرنتھیسس کے اندر, دین پیرنتھیسس کے اندر آرگومنٹس ہیں لائن پوائنٹر, اور بالکل شروع میں ریٹرن ٹائپ ہے یو آئی کلر پوائنٹر. اس بلاک کو ڈیزائن کرنے کے لیے ہم کیرٹ سائن یوز کریں گے کہ یہ بلاک ہے یہ بتانے کے لیے, اور کیرٹ کے بعد سارے آرگومنٹس ریپیٹ کریں گے. لائن پوائنٹر ایل کو یوز کر سکتے ہیں اب ہم بلاک کے اندر. اس کے اندر ہم نے لائن کے اینڈنگ اور بگننگ پوائنٹ, لائن کی ایکس ڈسٹینس ڈسپلیسمنٹ اور وائی ڈسپلیسمنٹ نکال لی, یعنی لائن کی لینتھ ایکس ڈائمینشن میں کتنا ہے اور وائی ڈائمینشن میں کتنی ہے. سو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ لائن کا جو ڈی ایکس ایٹس نیئر زیرو, سو ڈی ایکس کے زیرو ہونے کا مطلب ہے کہ لائن از پریٹی مچ ورٹیکل, یعنی اس کی جو ہاریزونٹل ڈسپلیسمنٹ ہے وہ بہت کم ہے. سو وی چوز دا ریڈ کلر. اور اگر وہ کلوزر ٹو ہاریزونٹل ہے تو ہم گرین کلر چوز کر رہے ہیں, اور اس کی لینتھ کی بیسس پہ اس کا بلو کمپوننٹ چوز کر رہے ہیں. سو ہم نے گرین, ریڈ اور بلو کمپوننٹس پروپورشنلی چوز کر لیے تاکہ وی جسٹ وانٹ کہ ڈفرینٹ لائنس ڈفرینٹ طریقے سے کلر ہوں, اور اس کے بعد اس سے ریٹرن کر دیا یو آئی کلر ود ریڈ گرین بلو کمپوننٹس الفا 1. یہ ہم نے اس کے ساتھ ایک کلر بنا کے اس سے ریٹرن کر دیا. یہ بلاک ابھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا, یہ بلاک ہم پاس کریں گے ٹرانسفارم لائن کلرز ود بلاک, اور اسے کلر اسکیم پاس کی, اور وہ فار لوپ میں اس بلاک کو انووک کرے گا. تو یہ بلاک کا سینٹیکس دیکھ کے ایسے لگتا ہے ہم اسے سیپریٹ فنکشن میں بھی لکھ دیتے تو اوکے تھا, لیکن بلاکس کیپچر ویریبلس. جسٹ ریمبر انونیمس میتھڈ جس طرح سے سی شارپ میں ویریبلس کیپچر کرتے تھے, اگر اس بلاک کے اوپر کچھ ویریبلس ہوتے وہ بلاک کے اندر اویلیبل ہوتے, اور وہ آگے جا کے جب فار لوپ سے یہ بلاک انووک ہوتا تو وہ ویریبلس اویلیبل ہوتے, ناٹ دا ریئل ویریبلس بٹ ان کی کاپیز اویلیبل ہوتی. دیٹس کالڈ کیپچرنگ آف اسکوپ ویریبلس. سو اسے ان لائن لکھنا ایک پروگرامر کے لیے ایزی کرتا ہے, جیسے انونیمس میتھڈس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا, ایک پروگرامر کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ وہ ان لائن اپنی کال بیکس لکھ سکے. سینٹیکس ابھی تک ہم نے سمجھا ہے ایک بلاک کا کس طرح سے ایک بلاک ویریبل بن سکتا ہے, وہ ویریبل پاس اراؤنڈ ہو سکتا ہے, اینڈ دیٹ ویریبل از ریئلی اے فنکشن. سو اس فنکشن کو, اس انونیمس میتھڈ کو جو ایز اے ویریبل پاس اراؤنڈ ہو جاتا ہے, اس کو آبجیکٹیو سی میں ہم ایک بلاک کہتے ہیں. تو ایک بلاکس کین بی پاسڈ اراؤنڈ, بلاکس کین بی یوزڈ ایز کال بیک, بلاکس کین بی used as different for different mechanisms to pass around functions. تو colorize کا میتھڈ جب بھی ہم انووک کریں گے وہ اس بلاک کو کریٹ کر کے اور پھر ٹرانسفارم والے فنکشن میں اسے لوپ کرے گا ساری لائنس پہ, اور ہر لائن پہ یہ بلاک انووک کرے گا, اور ہر لائن پہ بلاک انووک کرنے کے بعد وہ سیٹس نیڈز ڈسپلے کر دے گا. تو اس پرٹیکولر ایپلیکیشن میں ہم یہ کرنے لگے کہ جب ڈیوائس شیک ہو تو ساتھ ہی ساری لائنس کلر ہو جائیں. لیکن ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب بھی ٹچز اینڈ ہوں وہ ریڈ لائن ساتھ ہی اپنا کلر ڈیٹرمن کر لیں. یو کوڈ ہیو ڈن دیٹ, بٹ جسٹ ٹو سی اندر ایونٹ کہ اس کو کس طرح سے ہک کرتے ہیں. وی ول کلرائز وین دا ڈیوائس از شیکڈ. سو ساری لائنس بلیک ہوں گی, اینڈ وین یو شیک اٹ دے ول گیٹ کلرس, اینڈ دین دا نیو لائنس ول اگین بی بلیک, اینڈ وین یو شیک اٹ دے ول آلسو گیٹ کلرس. یہاں پہ موشن بگین اور ود ایونٹ, یہ جو موشن بگین ود ایونٹ کا فنکشن ہے دیٹ از جو ہم شیک میں یوز ہوگا, اور اس میں ہم سیلف کلرائز کو یوز کریں گے.
اس کے لیے ہمیں کچھ اور فنکشنز ڈیڈ موو ٹو ونڈو اور کین بیکم فرسٹ رسپونڈر بھی ہک کرنے ہوں گے, وہ بھی میں نے ایگزامپل دی ہے. بٹ جو کی فنکشن ہے یہاں پہ وہ موشن بگین ود ایونٹ کا ہے. تو موشن بگین ود ایونٹ آپ کا شیک پہ آئے گا اور اس پہ آپ سیلف پہ کلرائز کال کر رہے ہیں. سو یہ بلاکس ہم نے دیکھے, اور بلاکس کو ابھی تو ہم نے کال بیکس میں یوز کیا ہے. کسی فنکشنس کو کال کرتے ہوئے رائٹ اوے آپ ان لائن بلاک لکھ سکتے ہیں, ون لائنر جہاں پہ آپ کو کال بیک ہو. یہ اس کا بہت یوزفل کیس ہے جس میں یہ یوز ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا سب سے زیادہ بینیفٹ آتا ہے جب ہم اسے گرینڈ سینٹرل ڈسپیچ یا GCD کے ساتھ یوز کرتے ہیں. اگین نیو ٹرم اولڈ کانسیپٹ, ڈونٹ بی اسکیئرڈ آف نیو ٹرمس. یو ہیو سین ایوری تھنگ اباؤٹ ایونٹ ڈریون پروگرامنگ فار WPF. So Grand Central Dispatch is kind of a task management thing جس میں آپ کے پاس تھریڈ پولز ہوتے ہیں اور ٹاسک ہوتے ہیں which can go in parallel. You have seen that concept. ملٹی تھریڈنگ جب ہم نے ڈسکس کی, first we did it with threads, then we did it with tasks, اور ٹاسک کے ہم نے بینیفٹ دیکھے. اور ٹاسک میں ہم اسی طریقے سے ایک انونیمس فنکشن دے سکتے تھے, یہ ٹاسک پہ چل جائے. And then there are ways to run anonymous methods back on the UI thread. ڈپینڈنسیز بنا سکتے تھے, یہ ٹاسک ختم ہو تو اگلا ٹاسک چلے, سنکرونسلی اے سنکرونسلی انووک کر سکتے تھے. آبجیکٹیو سی آئی فون میں آپ اس کام کے لیے بلاکس یوز کرتے ہیں. بلاکس از جسٹ دا بیسک میکینزم, جس طرح وہاں پہ انونیمس فنکشن یا لیمڈا ایکسپریشنس تھے, یہاں پہ آپ کے پاس بلاکس ہیں, اور بلاکس آپ GCD کو پاس کرتے ہیں یا گرینڈ سینٹرل ڈسپیچ کو پاس کرتے ہیں وچ کین رن دیم ان پیرلل. تو ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں جس میں ہم بیسک جو وداؤٹ یوزنگ بلاکس اگر ہم تھریڈس کے تھرو کام کریں, وداؤٹ یوزنگ GCD گرینڈ سینٹرل ڈسپیچ, جس میں تھریڈ پول نہ یوز کریں, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اگر ہم نارمل طریقے سے ایک تھریڈ کریٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہم اپلیکیشن ڈیٹ فنش لوڈنگ ود آپشنس, جو ہمارا اسٹارٹنگ میتھڈ ہوتا ہے جس میں اپلیکیشن لوڈ کرنے کے فوراً بعد ہم نے کوئی کام کرنا ہے, یہاں پہ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ڈیٹیچ نیو تھریڈ سلیکٹر ٹو ٹارگیٹ وتھ سیلف, وچ مینس کہ ایک نیا تھریڈ شروع ہو جائے, وہ نیا تھریڈ کہاں سے شروع ہو, کیلکولیٹ تھریڈ انٹری, یہ ایک سلیکٹر ہے, اور اس کا سلیکٹر آبجیکٹ بنانے کے لیے ہم ایڈ سلیکٹر یوز کریں گے. یہ ایڈ سلیکٹر آپ نے پہلے بھی دیکھا تھا جب ہم رسپانس ٹو سلیکٹر والا میتھڈ دیکھ رہے تھے, تو اس سے ہم نے سلیکٹر آبجیکٹ دیکھ لیا, کس آبجیکٹ پہ, سیلف پہ, اور اسے ود آبجیکٹ کچھ پاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ کس پہ کال کیا ہے, یہ NS تھریڈ پہ کال کیا ہے, یعنی یہ NS تھریڈ کا کلاس میتھڈ ہے جو ایک نیا تھریڈ کریٹ کر رہا ہے. اس کے بعد ہم نے ریگولر اپنی ونڈو اسٹارٹ کی, اسے ویزیبل کیا. اب یہ دیکھتے ہیں یہ کیلکولیٹ تھریڈ انٹری کا جو میتھڈ ہے, اس میں ہم کیا کر رہے ہیں, اس میں ہم اگین یہ چیک کر سکتے ہیں کسی نے تھریڈ کو کینسل تو نہیں کیا. ریممبر ٹاسک کینسلیشن یا تھریڈ کینسلیشن ہم نے WPF میں بھی دیکھی تھی. تو ہم یہاں پہ NS تھریڈ کرنٹ تھریڈ جو رن کر رہا ہے, جو کہ یہاں پہ نیو تھریڈ ہوگا کیلکولیشن تھریڈ انٹری میں, ہم نے کہا وہ از کینسلڈ تو نہیں ہے. اگر کینسلڈ نہیں ہے تو ہم ڈو کیلکولیشن, اینڈ ڈو کیلکولیشن از اے فنکشن جہاں پہ آپ کی جو ریئل کیلکولیشن ہو رہی ہے, جو ٹائم ٹیکنگ کام ہے جس کی وجہ سے آپ پیرلل میں کام کر رہے ہیں, وہ وہاں پہ ہوا ہے. اینڈ دین مے بی کاؤنٹر پلس پلس, مے بی آپ نے 1000 ٹائمس سے رن کرنا ہو تو آپ وہ رن کرتے جائیں. سو دس از دا وے ایک نارمل تھریڈ کو آپ آبجیکٹیو سی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے دیکھا کہ تھریڈس کے ساتھ, سمپل NS تھریڈ کے ساتھ آپ کس طرح سے ایک پیرلل تھریڈ سٹارٹ کر سکتے ہیں. یعنی ہم نے ایک پیرلل تھریڈ سٹارٹ کیا, اس پیرلل تھریڈ میں ہم نے کینسلیشن چیک کی, پریٹی مچ لائک جیسے ہم C# میں کرتے تھے, اینڈ پریٹی مچ دا سیم فلاز جو ایک C# میں تھریڈ ہیوی ویٹ تھریڈ بنانے کے فلاز تھے. اس کا سولوشن کیا تھا, تھریڈ پول یا اسمال ٹاسک, لائٹ ویٹ ٹاسک جنہیں آپریٹنگ سسٹم یا لینگویج سپورٹ انہیں سپورٹ کرے, اور وہ ہمیں یہ آپٹیمائز کر کے دے. جب ہم بلاکس یوز کریں گے تو بلاکس کے ساتھ ہم GCD کے 2 فنکشنز, بڑے کی فنکشنز ہیں, ڈسپیچ سنک اور ڈسپیچ اے سنک, یہ یوز کریں گے. بوتھ مینس کے جو کام کرنے جا رہے ہیں اٹ وڈ بی ڈن آن اے تھریڈ پول ٹاسک, بٹ ڈسپیچ سنک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا جو جس تھریڈ سے کال کرتے ہیں وہ رک جاتا ہے جب تک رسپانس نہیں آتا, یعنی جب تک وہ جو ڈسپیچ کیا ہے کام وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا. سو یو ہیو 2 فنکشنز, ڈسپیچ سنک اینڈ ڈسپیچ اے سنک, اور جو بھی آپ اسے کام دیں گے, بلاک دیں گے, وہ تھریڈ پول پہ جائے گا لائک اے ٹاسک, جیسے ٹاسک ہوتا تھا اس طرح سے وہ بلاک تھریڈ پول پہ سے کمپلیٹ ہو کے آئے گا.
اب اس کو جب ہم کال کرتے ہیں ہم ساتھ اسے ایک جی سی ڈی کی کیو بھی دیتے ہیں, اینڈ دیر از اے مین کیو, اور مین کیو آپ کس لیے یوز کرتے ہیں؟ یو آئی کاموں کے لیے. سو اگر آپ کوئی چیز ڈسپیچ کرتے ہیں ٹو بی رن آن دا مین کیو, تو دیٹ مینس یو آر سیئنگ رن اٹ آن دا مین تھریڈ. جب مین تھریڈ پہ کوئی چیز چلے گی تو وہ یو آئی کے کام کر سکتی ہے, وہ انٹرفیس کو اپڈیٹ کر سکتی ہے. کسی اور تھریڈ پہ چلے گی تو وہ انٹرفیس کو نہیں چینج کر سکتی. اٹ کین ڈو ادر تھنگس بٹ ناٹ چینج دا انٹرفیس. تو آپ کو پتہ ہے جیسے ڈبلیو پی ایف میں ہم نے کہا تھا انٹرفیس کو چینج کرنے کا کام آپ ہمیشہ سیم تھریڈ میں سے کریں گے. تو ایک بہت سمپل اگزامپل لیتے ہیں جس میں ہم اسکرین پہ کچھ اپڈیٹ کرتے ہیں یوزنگ اے جی سی ڈی ٹاسک. جی سی ڈی کے اندر ایک بلاک سے کہیں گے اسے آن دا یو آئی تھریڈ چلاؤ فرام دا یو آئی تھریڈ. Doesn't make too much sense because we are already in the UI thread, we can do it directly, but just to see کہ GCD work کیسے کرتا ہے. So ہم یہ GCD میں جب ٹاسک انکیو کر دیں گے it won't immediately run, but جیسے ہی ہمارا ایونٹ یہ کرنٹ ایونٹ ختم ہوگا GCD کے UI تھریڈ کے ٹاسک چلیں گے اور اسکرین اپڈیٹ ہو جائے گی. تو یہ ہم کس طرح سے کال کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم ڈسپیچ کیو کی ٹائپ ڈسپیچ انڈرسکور کیو انڈرسکور ٹی, یہ ٹائپ ہے جس میں ڈسپیچ کیو اسٹور ہوتی ہے. مین کیو از اکول ٹو ڈسپیچ گیٹ مین کیو. اب ہمارے پاس مین کیو آ گئی. دین وی ڈیڈ ڈسپیچ اے سنک, ہم کرنٹ کیو میں ویٹ نہیں کرنا چاہ رہے, یہ ڈسپیچ کر دو مین کیو پہ. کیا ٹائپ کیا ہے بلاک کی؟ وہ کوئی آرگومنٹ نہیں لے رہا, دیٹ مینس پیرنتھیسز میں وائڈ ہے. بلاک کی نوٹیشن کے لیے کیرٹ سائن یوز کیا اور اس کے آگے بریسز میں کوڈ لکھ دیا. دین کلوزنگ پیرنتھیسز آف دا ڈسپیچ اسync کال اور سیمی کولن. اس کے اندر ہم نے کیا کیا؟ ایک یو آئی الرٹ ویو کو الاک کیا اور انٹ ود ٹائٹل میسج ڈیلیگیٹ کینسل بٹن ٹائٹل ادر بٹن ٹائٹلس یہ سب اسے پاس کیے. بیسیکلی وی وانٹ اے پاپ اپ الرٹ باکس, اور جیسے ہی یہ انووک ہوگا تو یہ باکس اپیئر ہوگا. بٹ یہ انووک جو فنکشن ہے, یہ بلاک ہے, یہ امیجیٹلی نہیں ہوگا, بلکہ جو کرنٹ ایونٹ جس کے اندر ہم نے یہ کام کیا ہے وہ جب کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد جب وہ ایونٹ کیو پہ جائے گا جی سی ڈی کے ایونٹس دیکھے گا, اس ٹائم پہ وہ اسے پروسیس کرے گا اور آپ کے اسکرین پہ اس طرح سے یہ جی سی ڈی کا میسج پاپ اپ میسج اپیئر ہوگا. اس کی ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ایک ڈسپیچ کیو جس میں ہم یو آئی تھریڈ کے علاوہ کوئی اور کیو چاہتے ہیں تو ہم نے ایک ڈسپیچ انڈرسکور کیو انڈرسکور ٹو کنکرنٹ کیو لی, dispatch get global queue. So instead of dispatch get main queue we did dispatch get global queue. dispatch queue priority اس default اور اسے 0 پاس کیا, یہ ہمیں queue مل گئی. and then we did dispatch sync concurrent queue پہ print from 1 to 1000 کے ہم نے 2 ٹاسک اس پہ پاس کر دیے. اب ہم ویٹ کریں گے جب تک یہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوں گے, لیکن یہ دونوں ٹاسک ود رسپیکٹ ٹو ایچ ادر سنکرونس نہیں ہے, ون آفٹر اندر نہیں ہے, کیونکہ آپ کی جو گلوبل کیو ہے اس میں ملٹیپل ٹاسک ہو سکتے ہیں اور وہ ملٹیپل ٹاسک ان پیرلل چل سکتے ہیں. تو اگر ہمیں ان دونوں ٹاسک کو پیرلل کرنا ہے یعنی سیکوینشل کرنا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا چلے, تو ہم ٹاسک ڈیپینڈنسیز یوز کر سکتے ہیں وچ وڈ بی کائنڈ آف کنٹینیویشنس. لیکن یہاں پہ ہم اتنی کمپلیکس ایگزامپل نہیں لے رہے, ہم سمپل ایگزامپل لے رہے ہیں. پرنٹ فرام 1 to 100 یہ کیا ہے؟ یہ ایک بلاک ہے, اور چونکہ ہم نے یہاں ویریبل پاس کر دی ہے, یہ شوڈ بی اے بلاک ویریبل جو ہم کس طرح سے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ وائڈ اور کیرٹ کے آگے اس کا نام پرنٹ فرام 1 to 1000 پیرنتھیسز کے اندر ایک اور پیرنتھیسز میں وائڈ, اور اس کی امپلیمنٹیشن میں کیرٹ اور آگے امپلیمنٹیشن. یہاں پہ ہم نے 1 to 1000 جا کے اور این ایس لاگ میں کاؤنٹر لکھتی ہے کہ یہ کس تھریڈ سے آیا ہے, اور وی کوڈ سی ان دا لاگس کہ یہ دونوں اگر ڈفرینٹ تھریڈ پہ دا آنسرز کوڈ ہیو بین انٹرلیوڈ. تو یہ بلاکس کو ہم نے جی سی ڈی کے ساتھ یوز کیا. تو یہ دو ہم نے سمپل ایگزامپلس دیکھیں کہ ایک یو آئی کیو پہ پاپ اپ شو کرنا اور ایک ریئلی پیرلل کام کرنا. نیکسٹ ٹائم ہم ایک کمپلیٹ ایگزامپل لیں گے, اور کمپلیٹ ایگزامپل کیا ہوگی؟ اے سنکرونسلی ایک امیج کو بیک گراؤنڈ میں ڈاؤن لوڈ کرنا, اے ویری ریئل سینیریو جس میں ہم امیج کو بیک گراؤنڈ میں ڈاؤن لوڈ کریں گے, اینڈ وین اٹس ڈاؤن لوڈیڈ ہمیں واپس یو آئی تھریڈ پہ آ کے اسے اپڈیٹ کرنا ہوگا. اگر ہم یہ نہیں کریں گے اور مین ٹاسک میں ہی ڈاؤن لوڈ کرنے لگ جائیں گے تو ہماری ایپ بالکل ان رسپانسو ہو جائے گی, کچھ نہیں پریس ہوگا جب تک وہ ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوگا. سیم سینیریو سیم ایشوز جو ہم نے ڈبلیو پی ایف میں دیکھے تھے. لیکن اگر ہم ایک ٹاسک بنا کے
اسے سیپریٹلی بیک گراؤنڈ میں کمپلیٹ کریں گے تو ہماری اپلیکیشن رسپانسو ہوگی. یہی کام اگر تھریڈ میں کریں تو ہمیں ساری جو سنکرونائزیشن اس کو واپس یو آئی تھریڈ پہ چلانے کی ہینڈل کرنی پڑے گی, بیکاز ڈیٹا ڈاؤن لوڈ ہوا, وی وانٹ دیٹ ڈیٹا بیک ان دا یو آئی تھریڈ ٹو اپڈیٹ دا یو آئی تھریڈ. بٹ یوزنگ جی سی ڈی کیوز, ون کیو فار دا ان پٹ, مین کیو جسے کہتے ہیں, اور ایک گلوبل کیو جو ریئلی کنکرنٹ کام کرنے کے لیے, اس کو یوز کر کے ہمیں ایکسٹرا سنکرونائزیشن کے بغیر ایک امیج کو بیک گراؤنڈ میں لوڈ کر لیں گے. سو بلاکس آر اے ریئلی پاورفل فیچر, جسٹ لائک anonymous expression with tasks was a really powerful feature of C#. تو ہم نے اب تک 3 applications بنائی ہیں. started with a question answer application, then we made a where am I application, اس کے بعد ہم نے application بنائی آج ٹچز والی, جس میں آپ ڈیوائس کو شیک کرتے تھے, ٹچ اپڈیٹ ہوتا تھا. نیکسٹ ٹائم ہم بلاکس کو یوز کر کے ایک امیج کو بیک گراؤنڈ میں اپڈیٹ کریں گے, ڈاؤن لوڈ کریں گے اور اسے اسکرین پہ شو کریں گے, اور اس میں ہم یہ بلاکس کا وتھ جی سی ڈی فیچر دیکھیں گے. سو نیکسٹ ٹائم اس بلاکس کو جی سی ڈی کے ساتھ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.